رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ سحور سیشن کے ڈے 25 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سحور سیشن میں ہم 25ویں سپارے کا جو ہے وہ خلاصہ دیکھیں گے۔ 25واں سپارہ جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف اور سورۃ الجاثیہ شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم سورۃ الحامیم سجدہ کی ہی مختصر تشریح دیکھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جس استقامت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی گئی، اس کی تفصیل اور پھر اس کے عظیم اجر کا 2 حصوں میں ذکر ہے۔ پہلے حصے میں تو تمام مومنوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ دشمن کے مظالم کے مقابل پر استقامت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے ان پر نازل فرمائے گا جو ان کے دل کی ڈھارس بندھائیں گے اور ان سے کلام کرتے ہوئے تسلی دیں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ان آیات میں جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے شروع ہوتی ہیں، اس مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر استقامت کے ذریعے اپنی حفاظت کے علاوہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم ان کو صبر اور حکمت کے ساتھ پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرو گے تو وہ جو تمہاری جان کے پیاسے دشمن ہیں وہ ایک وقت تمہارے جان نثار دوست بن جائیں گے۔ یعنی صبر اور حکمت کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو کہ کوئی آپ کا جانی دشمن ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ مگر یہ معجزہ سب سے اعلیٰ شان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورا ہوا، جو سب صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سے ایک حظ عظیم عطا کیا گیا تھا، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی جان کے دشمن بڑی کثرت کے ساتھ آپ کے جان نثار دوستوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس صورت کے اختتام پر یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں بہت سے نشانات دکھائیں گے جن کا تعلق آفاق پر رونما ہونے والے نشانات سے بھی ہوگا اور اس حیرت انگیز نظام میں زندگی سے بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے اندر تشکیل دیا ہے۔ بس جن کو آفاق پر اور اپنے اندر نظر ڈالنے کی توفیق ملے گی، ان کا یہی اعلان ہوگا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے بعد 25ویں سپارے میں سورہ شورى آتی ہے اور یہ سورہ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 54 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کی آخری آیات میں ایک تو یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ جب نبوت کی نعمت اترتی ہے تو لوگ اس کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جب ان کو شر چمٹ جاتا ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ شر ٹل جائے۔ بس ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وہ نشانات بھی دکھائے گا جو آفاق پر ظاہر ہوتے ہیں اور جو قانون قدرت کے عظیم مظاہر ہیں، اور وہ نشانات بھی دکھائے گا جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہستی کی گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ جو ہے نمبر 8 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کا ڈرانے والا بیان فرمایا گیا، کیونکہ تمام بستیوں کی ماں یعنی مکہ، جسے اللہ تعالیٰ نے سب دنیا کا
مرکز مقرر فرمایا ہے۔ اگر اسے ڈرایا جائے تو گویا کل عالم کو ڈرایا گیا، اور وَمَنْ حَوْلَهَا کے الفاظ میں تو گویا تمام جہانوں کی بستیاں آ جاتی ہیں۔ پھر یوم الجمع کا ذکر بھی فرما دیا گیا کہ جس طرح مکہ کو تمام بنی نوح انسان کے جمع ہونے کی جگہ بتایا گیا، اسی طرح ایک جمع آخرت میں بھی ہوگا جس میں تمام بنی نوح انسان کو جمع کیا جائے گا۔ پس باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے تمام بنی نوح انسان کو ایک بنانے کی صحیح فرمائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اہل دنیا اس نعمت کو رد کر کے پہلے کی طرح آپس میں پھٹے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے ہدایت پر اکٹھا نہیں کرتا، ورنہ تمام بنی نوح انسان کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اس کے بعد گزشتہ انبیاء پر وحی کے نزول کا مقصد یہی بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لیکن جب بھی وہ آئے بد نصیبی سے لوگ اس نعمت کا انکار کر کے اور بھی زیادہ انشقاق کا شکار ہو گئے۔ ان کے تفرقہ کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ دراصل وہ ایک دوسرے سے عناد رکھتے تھے۔ بس سوال یہ ہے کہ ان کا ان مسلسل نافرمانیوں کے باوجود کیوں قضیہ طے نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک زمین پر انسانوں کی آزمائش کا سلسلہ مقدر ہے، اس سے پہلے ان کا قضیہ یہاں طے نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ وقتی طور پر ہر قوم کا قضیہ اس کی اجل مسمى کے اندر طے کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک اور قوم اور پھر ایک اور قوم دنیا میں آتی چلی گئی، اور مجموعی طور پر انسان کا قضیہ آخری اجل مسمى کے وقت طے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سپارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ منکرین کے اختلاف اور نافرمانیوں پر کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ ان کو جمع کیا جائے تو ضرور جمع کر دے گا۔ اس جمع کی ایک عظیم پیشگوئی سورۃ الجمعہ میں بھی موجود ہے۔ پھر یہ مضمون چھیڑا گیا تھا کہ غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو، خصوصاً اپنے اقرباء پر۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں انہیں براہ راست خود ہی عطا نہیں فرما دیتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رزق کے وسیع یا تنگ ہونے کا مضمون اور حکمتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ رزق میں وسعت کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ رزق میں تنگی کے ذریعے، اور جو وسعت کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں انہی کا ذکر پہلے گزرا ہے کہ وہ فراخی کے باوجود کمزوروں کا حتیٰ کہ اقربا تک کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ایک حیرت انگیز انکشاف کر رہی ہے جس کا تصور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کسی زمینی انسان کو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں تو آسمانوں کو پلاسٹک کی قسم کی 7 تہوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا، جس میں چاند ستارے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح کپڑوں پر نگینے ٹانکے جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ زمین کی طرح وہاں بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہے؟ نہ صرف آسمانوں میں ایسی مخلوق کی حتمی طور پر خبر دی گئی، بلکہ جمع کے مفہوم کو یہ فرما کر آسمانوں تک بلند کر دیا گیا کہ زمینی مخلوق اور یا آسمان پر بسنے والی مخلوق ایک دن ضرور جمع کر دی جائیں گی۔ یہ جمع جسمانی ہوگا یا مواصلاتی، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر آج سائنسدان اس جد و جہد میں ہیں کہ کسی طرح ان کا آسمان پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے۔ گویا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ زمین کے علاوہ اور اجرام فلکی پر بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہوگی۔ اسی صورت میں جس کا عنوان بھی شورا ہے، ایک اور اجتماع کا بھی ذکر فرما دیا گیا، یعنی مسلمانوں کا یہ شعار مقرر کر دیا گیا کہ جب کبھی اہم امور انہیں درپیش ہوں تو وہ اکٹھے ہو کر ان پر غور کیا کریں۔ اس صورت میں ایک اور چھوٹی سی آیت نمبر 41 قرآنی تعلیم کی فوقیت گزشتہ تمام تعلیمات پر ثابت کرتی ہے۔
فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی زیادتی کا شکار ہو تو اسی حد تک اسے بدلہ لینے کا اختیار ہے جس حد تک زیادتی کی گئی ہو، نہ کہ انتقام کے جوش میں آ کر خود زیادتی کا مرتکب ہو جائے۔ لیکن یہ بہت بہتر ہے کہ ایسے عفو سے کام لے کر جس کے نتیجے میں اصلاح ہو۔ بعض دفعہ عفو کے نتیجے میں لوگ اور بھی زیادہ بدی پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے عفو کی اجازت نہیں بلکہ ایسے عفو کی تلقین ہے جو اصلاح احوال کا موجب ہے۔ آیت نمبر 52 میں وحی کی مختلف قسموں کا بیان ہے جو یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ بعض دفعہ یہ وحی حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے، یعنی بولنے والا دکھائی نہیں دیتا مگر انسان کا دل وضاحت سے اس کلام کو وصول کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایک فرشتے کی صورت میں اللہ کا ایلچی اس پر نازل ہوتا ہے، اور وہ جو وحی اس پر کرتا ہے وہ بینہ وحی ہوتی ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بھی اسی طرح تجھ پر وحی نازل کی اور اپنے حکم سے تجھے ایک زندگی بخش کلام عطا فرمایا۔ اس سورت کی آخری آیات میں ایک دفعہ پھر اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جانے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف آتی ہے اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 90 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں ام القریٰ کا ذکر تھا کہ مکہ سب بستیوں کی ماں ہے، اور یہاں سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے کہ جو اس عظیم الشان کلام کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سارے قرآن کریم کے مضامین اس میں اس طرح سمیٹ دیے گئے ہیں جیسے رحم مادر اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے ان تمام صفات سے مرصع کر دیا جائے جو اس کے مقدر ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جب تم سمندری یا زمینی سفر کرتے ہو تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو یا زمین میں چلنے والے جانوروں کو جن پر تم سواری کرتے ہو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو حادثات کا شکار ہو کر ان منازل کو نہیں پا سکیں گے جن کی خاطر وہ روانہ ہوئے تھے، لیکن یاد رکھنا کہ آخری منزل وہی ہے جس میں تم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہو۔ اس سورت کی پہلی آیات تو اہل کتاب کا تذکرہ کرتی ہیں اور بعد میں آنے والی آیات مشرکین کا، چنانچہ اس کے بعد گزشتہ انبیاء جو بالخصوص مشرک قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کا اور ان کے انکار کے نتائج کا ذکر ہے جو منکرین کو بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا ذکر فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا تو ان دنیا کے حریصوں کو اکٹھا کرنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی تھی کہ ان کے گھروں کو سونے چاندی اور دیگر نعمتوں سے بھر دیتے، لیکن یہ تو محض ایک ایسا ظاہری عیش و عشرت کا سامان ہوتا جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، اور صرف دنیا کی چند روزہ عارضی دولت ان کو نصیب ہوتی، لیکن آخرت تو صرف متقیوں ہی کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس جگہ ہدایت پر لوگوں کے جمع نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ ان کے ساتھی بے دین ہوتے ہیں اور ان کے اثر کے تابع وہ بھی دہریت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے ہر ایسا شخص جس کے بد ساتھی نے اس پر برا اثر ڈالا ہو اپنے اس بد ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو میں اس بد انجام کو نہ پہنچتا۔ اس سے آگے جو ہے وہ توحید کا مضمون بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے، اور ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بادشاہت ہے، اور اس کے پاس اس خاص گھڑی کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان لوگوں کے
جو حق بات کی گواہی دیتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں۔ اور اگر تو ان سے پوچھے گا کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کس کی طرف بہکائے جاتے ہیں؟ اور اس کے یہ کہنے کے وقت کو یاد کرو کہ اے میرے رب، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پس تو ان سے درگزر کر اور کہہ سلام، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ تیری بات نہیں مانتے، یہ ایمان نہیں لاتے مجھ پر، تو ان سے درگزر کر اور سلام کہہ کر جو ہے وہ ان سے اعراض کر، سلام کرتے ہوئے، اور پس عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اعمال کا کیا انجام ہے، اور اللہ ہے یا نہیں ہے ان کو خوب پتہ چل جائے گا جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 60 آیات ہیں۔ سورۃ الدخان جو ہے وہ بھی 25ویں سپارے میں ہی شامل ہے۔ سورۃ الدخان کا ابتدائی مضمون قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ القدر کے مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ان ابتدائی آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک ایسی اندھیری رات میں اتارا ہے جو بہت مبارک تھی، کیونکہ اس اندھیرے کے بعد ہمیشہ کے اجالے پھوٹنے والے تھے۔ اس رات ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ گزشتہ سورت کے آخر پر یہ مضمون بیان فرمایا گیا تھا کہ مخالفوں کو عذاب میں بھٹکنے دے اور ان سے اعراض کر۔ وہ وقت قریب ہے جب واضح طور پر حق کو باطل میں تفریق کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس سورت کے آغاز کی آیتوں میں اس بات کا ذکر فرما دیا گیا۔ اس سورت کا نام دخان رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جن اندھیروں کا وہ شکار ہیں، ان کے بعد کوئی رحمت کی صبح نہیں پھوٹے گی، بلکہ وہ اندھیرے ان کے لیے دخان کی طرح ان کا عذاب بڑھانے کا موجب بنیں گے۔ اس جگہ دخان سے ایٹمی دھوئیں کی طرف بھی اشارہ مراد ہو سکتا ہے، جس کے سائے کے نیچے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ طرح طرح کی ہلاکتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جدید سائنسدانوں کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ ایٹمی دھوئیں کے سائے کے نیچے زندگی کی ہر قسم مٹ جائے گی، یہاں تک کہ زمین کے اندر دفن جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اے اللہ، اس نہایت دردناک عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ یہاں یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ اس قسم کا عذاب وقفہ وقفہ سے آئے گا، یعنی ایک عالمی جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے بعد کچھ عرصہ مہلت دی جائے گی، اس کے بعد پھر اگلی عالمی جنگ نئی ہلاکتیں لے کر آئے گی۔ سورۃ الدخان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا کہ اس کی پیشگوئیوں کے ظہور کا زمانہ دجال کے ظہور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 38 آیات ہیں۔ اس سورت میں آیت نمبر 14 ایک ایسی آیت ہے جو زمین و آسمان میں مخفی اسرار سے اس رنگ پہ پردہ اٹھا رہی ہے کہ پہلی کسی کتاب میں اس سے ملتی جلتی آیت نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ تمام تر جو زمین و آسمان میں ہے وہ انسان کے لیے مسخر کیا گیا، بس وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں یہ معلوم کر لیں گے کہ تمام اجرام سماوی کے اثرات انسان پر مرتب ہو رہے ہیں، گویا کہ انسان ایک مائکرو یونیورس ہے اور اس وسیع کائنات کا خلاصہ ہے۔ پھر اس ذکر کے بعد قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے ہیبت ناک نشان کو دیکھ کر اور اپنے بد انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا پڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اس عظیم عذاب سے بچائے جا سکتے۔ پھر فرمایا کہ ہر امت کا فیصلہ اس کی اپنی کتاب یعنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اس سورت کی آخری آیت انسان کی نظر کو پھر اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ساری کائنات زبان حال سے اللہ کی حمد کر رہی ہے، اور یہ کہ اسی کی تمام بڑائی ہے اور وہی کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 25واں سپارہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اور ہمارا آج کا سحور کا سیشن بھی۔
تو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئے سحور سیشن کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔